آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر ڈسکشن کرنے آئے، ایک اہم مسئلے پر بات کرنے آئے۔ اس ٹاپک پر میں سمجھتا ہوں کہ آج بات کرنا بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری بن چکا ہے، ایک خطرناک بیماری بن چکا ہے، جو آج ہر کسی میں پائی جاتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈپریشن کی۔ ڈپریشن جو آج ایک خطرناک بیماری بن چکا ہے، جو نوجوان، بوڑھے، ایون کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان میں بھی ڈپریشن کامن ہو چکا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے یہ کہ جس چیز کا آپ کو دنیا میں کہیں بھی علاج نہیں ملتا، اسلام آپ کو اس کا بھی علاج دے دیتا ہے۔ آج ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی پورا دیکھیں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے۔ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ ڈپریشن کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم زیادہ نیگیٹیوٹی کنزیوم کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ہمارے اندر نیگیٹیو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ہم کچھ ایسا دیکھتے ہیں، جیسے ہم فیس بک دیتے ہیں اور اس پر ہم ایسی نیوزیں دیکھتے ہیں کہ جن میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ جیسے کہیں پر ایسی نیوز ملی کہ کہیں پر کوئی مر گیا یا کہیں پر ایسا واقعہ ہو گیا، تو ایسی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزوں سے ہمارے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس نیگیٹیوٹی سے ہمارے اندر نیگیٹیو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا دوسرا کارن یہ ہے، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی مشکلات آتی ہے تو ہم اس کو اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مصیبت کبھی جائے گی ہی نہیں، شاید یہ ہمیشہ رہے گی، شاید یہ آزمائش ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے ساتھ تمہارے لیے خوشی بھی ہوگی، یعنی ہر غم کے ساتھ خوشی بھی ہوگی۔ لیکن اس ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہت آسان ہے۔ سب سے پہلا علاج، آپ نیگیٹیوٹی کو کم کریں، آپ نیگیٹیوٹی کنزیوم کرنا بہت کم کریں، یعنی آپ ایسے لوگوں سے بات نہ کریں جو نیگیٹیو باتیں کرتے ہو، آپ ایسی چیزیں نہ دیکھیں جن میں نیگیٹیوٹی ہو، تو آپ نیگیٹیوٹی کو بلاک کر دیں، نیگیٹیو تھاٹس کو اپنے مائنڈ میں نہ آنے دیں، اپنے دماغ میں نیگیٹیو خیالات ان کو باہر کریں، ان کو آنے نہ دیں۔ تو یہ پہلا علاج ہے اس کا دوسرا علاج، آپ صبر کرنے والے بنیں، یعنی جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، جب بھی آپ پر کوئی آزمائش آئے اللہ کی طرف سے، تو آپ اس پر صبر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب بھی اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب بھی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا بننا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم اس پر صبر کریں، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر کریں، یعنی ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے بن جائیں۔ اور یہ دوسرا علاج ہے اس کا۔ تیسرا علاج کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتا ہے، مکمل توکل رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھا علاج جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے باتیں کریں، لیکن ہم ایسے لوگوں سے باتیں کریں جو پازیٹیو باتیں کرتے ہو، جو آپ کو موٹیویشن دے، جو آپ کو انکریج کرے، جو آپ کو پازیٹیوٹی سے بھر دے۔ آپ ایسے لوگوں سے باتیں کریں، ان سے اپنے خیالات شیئر کریں، ان سے اپنی فیلنگز جو ہے ان کو شیئر کریں۔ آپ ایک جگہ نہ بیٹھیں، آپ اکیلے نہ بیٹھیں، کیونکہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اکیلے بیٹھتے ہیں اور پھر ہم بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ تو آپ اکیلے نہ بیٹھیں، آپ لوگوں سے باتیں کریں، ان سے اپنے خیالات جو ہے ان کو شیئر کریں۔ اسی طرح پانچویں چیز، آپ فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھیں، آپ کھیلیں، آپ چلیں۔ اگر آپ کھیلتے نہیں ہیں
तो आप चलें, आप रनिंग करें, आप एक्सरसाइजेस करें, आप जब सुबह उठे तो मेडिटेशन करें। इनसे क्या होता है, इनसे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ चलते थे, ऐसे चलते थे कि जैसे पूरी दुनिया उनके लिए सिमट दी गई हो। यानी वो बहुत तेज़ चलते थे और हम उनके बराबर नहीं चल पाते थे, जिसको हम पावर वॉक कहते हैं। तो आप चला करें, अगर आप खेलते नहीं हैं तो आप चलें, आप रनिंग करें, इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। इसी तरह छठी चीज़, और यह छठी चीज़ बहुत अहम है, इसको हम सबको फॉलो करना चाहिए, वो है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे तो जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सुकून अता करेगा, अल्लाह ताला हमें खुशी अता करेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन संका। यानी जो भी बंदा अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर होता है, अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल होता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है, यानी अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। तो हमें क्या करना है, हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, ताकि अल्लाह ताला हमें सुकून अता कर दे और अल्लाह ताला हमें खुशी अता कर दे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप अकेले ना बैठा करें, आप लोगों से बातें करें और आप ओवर थिंक ना करें। आप अपने आप को किसी काम में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, आप अपने आप को किसी काम में मशगूल रखें और फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करें, इन फीलिंग्स से, इन नेगेटिविटी से अपने माइंड को डाइवर्ट करें। इससे क्या होगा, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा और आपका डिप्रेशन वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इन बातों पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपका डिप्रेशन जो है वो अल्लाह की अता से बिल्कुल ठीक हो जाएगा।